قرآن میں سائنس تلاش کرنا کیسا ہے؟ دیکھو، قرآن اصولی طور پر سائنس کی کتاب ہے نہیں. ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے نا. دیکھو، فزکس کی کتاب میں آپ میتھ تلاش کرنا شروع کر دو گے، حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی فزکس جو ہے وہ میتھ کی کتاب تھوڑی ہے، اور یہ فزکس کے لیے عیب کی بات بھی نہیں ہے کہ اس میں میتھ نہیں ہے، کیونکہ بھائی وہ ٹاپک ہی نہیں ہے. قرآن کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے انسان کو انسان بنانا، اخلاقیات سکھانا. یہ سائنس کا ٹاپک بولو نہیں. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری ماں سے نکاح حرام ہے، بیٹی سے نکاح حرام ہے، بہن سے نکاح حرام ہے، بھانجی سے نکاح حرام ہے، بھتیجی سے نکاح حرام ہے، بہو سے نکاح حرام ہے. کیا یہ سائنس کا ٹاپک ہے؟ بولو نا. سائنسدان تو کہے گا بھائی اس میں وہ بھی یعنی کوئی فرق نہیں ہے اس میں. تو سائنس یہاں اندھی ہو جاتی ہے آ کے اخلاقیات میں. تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے مذہب کی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ باتیں قرآن میں ایسی ہیں جو سائنس کی باتیں ہیں لیکن وہ 1400 سال بعد جا کے صحیح ثابت ہو رہی ہیں. تو اگرچہ ٹاپک نہیں ہے قرآن کا، لیکن ایک معجزہ آپ کہہ سکتے ہو قرآن کا کہ وہ ایسا معجزہ ہے کہ وہ آج صحیح ثابت ہوا ہے. حالانکہ اور دوسرا معجزہ یہ کہ اس زمانے میں بہت سارے سائنس کے الٹے نظریات لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے. قرآن نے کسی ایک کانسیپٹ کو بھی لیا نہیں ہے ان میں سے. تو یہ جو بچ کے نکلا ہے نا قرآن، ایسے سائنسی نظریات جو غلط ثابت ہو گئے وہ قرآن میں آئے نہیں. یہ نہ آنا اس کی علامت ہے یہ اللہ کا کلام ہے. کسی انسان کا ہوتا تو وہ سارے سائنسدانوں جو اس زمانے میں لمبے لمبے پھیکو تھے نا، وہ سارے ان کے نظریات لے لیتا قرآن. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا بچہ؟